اللہ نے دیکھن واسطے آنکھ دیتی ہے، اللہ نے سوچن واسطے دماغ دیتے، اللہ نے تصور واسطے دل دیتا ہوئے، اللہ نے چھت واسطے آسمان بنایا ہوا ہے، اللہ نے چلن واسطے زمین بنائی ہوئی ہے، اللہ نے پیار واسطے اولاد دیتی ہوئی ہے، اللہ نے روزی روٹی دیتا ہوئے، اللہ دے مجھا جیڑیاں بھی نعمتاں تیرے کیا ہیں میرا حکم ہے جو ہی دے بدلے چا شکر ادا کیتا کر، تے اللہ فرمے دے شکر ادا کرے سے اپنا فائدہ ہے، اگر نہ شکری کرے سے تے اپنا نقصان ہے، میں اللہ بے پرواہ ہاں۔ اللہ نے قرآن فرمائے دنیا کائنات والے ہو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان کو کیا دیتا ہے؟ بولو سارے کیا دیتا ہے؟ بولو یار حکمت تے تہوں آدن حکیم لقمان کیا آدن انہا مطلب حکیموں کو نہیں آدھا جڑا پوڑا ویچے سیانے کوئی حکیم آدھا نہیں سمجھ جائی جڑا دوادار اڑے نہ ہوئے وہ حکیم نہیں ہوگا حکیموں کو آدھن جڑا سمجھدار ہوئے ہر سمجھدار بندہ حکیم ہے کیا ہے بھائی ہر سمجھدار حکیم لقمان ہون میرے لیکن میں گال چلا دی تھی سمجھی بس ایک صفحہ تک وہاں پہ سمجھ آوے سی قرآن ہے چس کے جڑی ہے یا اللہ حضرت لقمان دی حکمت دا معنی کیا ہے دیکھو میرے ذرا مطلب کیا ہے حکمت دا کیویں حکمت دیتی آوی اللہ فرمے دے حضرت لقمان دی حکمت چیک کرنی میں تو کو اگلی آیت کریمہ چڑا سنینو کہ جڑے وڈے حکیمان تے انہاں دی حکمت دی دلیل کیا ہے یا اللہ کیا دلیل ہے اللہ فرمے دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اچھی آنکھوں جلے سجے کبھی دیکھ سو میں ختم کر دے سا تقریر میری آنکھیں چاک بہت تلے نہیں دیکھنا اگر کہیں دے ایمان نے اضافہ نہ تھی گئے میں مجرم ہوں میں کہانیاں تھوڑی سنا منایا قرآن ہے کیا ہے بھی تورے سامنے سورہ دنا سورہ لقمان 21 سپارہ ہے سورت نمبر 31 ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر تے آیت نمبر 12 ہے 12 نمبر آیات ہے یا اللہ حضرت لقمان دی حکمت دا کیا معنی ہے کوئی حکمت دی دلیل نے میں اللہ دے ان دی حکمت دی نشانی ہے ان دے حکیم ہوان دی دلیل ہے اپنے پتر کو سجے سی جا تے اپنے کٹھے بلائے سی جا تے اپنے پتر نال باتاں پیا کرنا آئی ساریاں باتاں حکمت آ جان ہی واسطے میں اللہ نے پہلے حکمت دا ذکر فرمائے والو انہاں دے حکمت بھرے باتیں دا ذکر فرمائے حضرت لقمان حکیم دیاں حکمت بھریا باتاں اگر تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں سمجھو تو کو قرآن سمجھ آ گئے یا اللہ تائیں کیوں بیان کی چن حکیم لقمان دیاں حکمت بھریا باتاں اللہ دے میں اللہ کو عرش تے حکمی لقمان دیاں باتاں چنگیاں لگیں میں اللہ پاک نے انہیں باتیں کو قرآن جا بنائے تاکہ تو سب پڑھ دے راسو سمجھ دے راسو تے سن دے راسو تے عمل کرے دے راسو ہو سکتے تو دل دی دنیا تبدیل ہو ونجے یا اللہ حکمت کیڑی شے وچ چاہی اللہ دے اے جڑا وڈا سیاںا اے جڑا وڈا حکیم اے جڑا وڈا سمجھدار اپنے پتر کو بیٹھا دا اللہ تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم حکمت دی نشانی دنائی دی نشانی ڈھیر پیسے کماون والا دنا نہیں ہوندا پرنا پرچائیں دلاون والا دنا نہیں ہوندا ڈھیر اپنے کپڑے ستھرے پاون والا دنا نہیں ہوندا جڑا دوسرے کو پاگل کیتی ودا ہوے او دنا نہیں ہوندا اللہ پاک نے فرمائے حکمت دی نشانی ہے تنابین ہون دی علامت ہے حضرت لقمان اپنے پتر کو آدے بیٹھے ہیں او میرا پتری او میرا لخت جگر او میرا پیارا بیٹا میں ابے دی تک نصیحت لا
باللہ، اے میرا پترا میں تے کو نصیحت کرے نا، جے تئیں جیندا رہاں میں سونے رب نال شرک نہ کریں۔ انتظامیہ دے دوست بیٹھی ہو بھائی بیٹھی ہو، تو سائیں میں ایک روجہ کوٹھ لیندے رہ گئے تو کم خراب ہے، جیڑا جتنا پائے گئے ہون بس اللہ دی رضا تے راضی رہو۔ میرے دیکھو ذرا ادھر دیکھو، حکیم وہ ہوندے جیندے چ شرک نہ ہوئے تے جیندے شرک نہ ہوئے وہ کون ہوندے؟ بولیں دے نہیں، حکیم۔ جیندے چ شرک نہ ہوئے وہ کون ہوندے؟ بولو۔ سمجھ بندے دا سمجھ علامت ہے جو پتہ کرنا، کہیں کو دیکھنا کہ سیانا ہے یا نہیں، ان دی توحید چیک کرو، ان دی توحید۔ حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیادن، او پوترا شرک نہیں کرنا اللہ پاک نال، شرک نہیں کرنا اللہ کریم نال۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک البتہ وڈا ظلم ہے۔ ظلم دا معنی ہوندے اندھارا، ظلم دا معنی ہوندے اندھارا، یعنی جڑے ویلے بندے چ شرک آ ونجے سمجھو بندے چ اندھارا آوے نہ راندے، تے ظلم دا معنی ہے اندھارا۔ شرک دا مطلب کیا ہے؟ جڑے ویلے کوئی بندہ کوئی چیز ان دی اپنی اصلی جگہ تو ہٹا کے کئی بھی جگہ تے رکھ دے وے، ایک ظلم آدن، یعنی جیڑی شائع واسطے جیڑی جگہ بنی ہے وہ جگہ تے نہ رکھنی، کہیں بھی جاتے رکھ دے ہونی، سمجھو اے ظلم ہے۔ آنکھ دی جگہ ہی سامنے، آنکھ این جگہ دے بجائے کان نلی جگہ تے لا دے ہوا تا ظلم آئی۔ گھڑی دی جگہ ہاتھ دی مرچی، ہاتھ دی مرچی دے بجائے پیر دے گھٹے جو گھڑی پا دے ہوتے ہر کوئی اکسی ظلم ہے۔ جیڑے ویلے کوئی بندہ جیڑی چیز ان دی اصلی جگہ کے ہٹا کے غیر جگہ تے فٹ کر دے وے، سمجھو اے ظلم اندران دے۔ شرک دی بھی یا تعریف ہے، جیڑا حق میرے رب دا ہے تے رب دا حق کہیں غیر چ مننا، اے سمجھو ایویں جویں شرک کرنا ہوئے تے اے انگلے تھی دے جڑے ویلے بندہ اندھارے چوے۔ قرآن میں رکھدا پیاں، میں ٹیبل تے انگلے رکھساں جڑے ویلے روشنی سامنے ہو سی، اگر میں کو اندھارا ہو سی قرآن اصلی جات نہ رکھ سکساں، اگر اندھارا ہو سی پیر میں اپنی صحیح جات نہ رکھ سکساں، اگر اندھارا ہو سی سمجھو میں جڑی جگہ بنی ہے کئی چیز واسطے وہ نہ رکھ سکساں۔ اللہ دے اندھارے کے نکلنا جانے، شرک بھی جو نکلا، جڑا شرک چے وہ اندھارے ویچے، جڑا اندھارے ویچے وہ شرک چے۔ اللہ دے حضرت لقمان دی حکمت دی دلیل ہے، حضرت لقمان سیانا ہاں تے اپنے پوتر کو شرک کے بچن دیا نصیحتاں بیٹھا کرنا، اے میرا پوترا، اے میرا لخت جگرا، ہر شے برداشت کریں، بھوک برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں، دکھ برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں، دھکے برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں، بیماریاں برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں، چوڑھن برداشت پر اللہ نال شرک نہ کریں، پرانے پھٹے کپڑے پاون برداشت اللہ نال شرک نہ کریں، اے بکھا تسارانا برداشت اللہ نال شرک نہ کریں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک شرک مولانا محمد حسین شیخ پوری سارے کو رحمت اللہ فرمینے ہونے ہیں، این آیت دے بعد میں کونا دی گال سمجھ آئیے، آدھے ہیں جڑا شرک کرے وہ اپنا عقل شریف اپنے تلے رکھ کے اتیں بیٹھا وداؤں دے، یعنی اندھا عقل اگر اتیں سر وچ ہویا تے اللہ نال کریں شرک نہ کریا۔ بہت بڑی گال ہے، تُساں تک سو پتہ مول سب کیڑے چکرے چ پائے گئے۔ چاچا بزرگا ہے دیکھ، گناہ اللہ معاف کر دے سی، غفور و رحیم ہے، شرک اللہ نہیں معاف کرنا۔ ارڑے کے اہل حدیثاں دے طالبانی مرکز اہل حدیث خانپور وچوں تیرے اگو بھیک منگ دے ہیں سا، زندگی تے ترس کر، رب نال کدہیں شرک نہ کر، بس باقی اللہ مالک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
غلطیاں کوتاہیاں گناہ اللہ دے میں معاف کر دے مرتے قادر ہاں میرے نال شرک کر کے آسیں میں غوث اعظم تے بی آئی کوئی غوث اعظم میں حاجت روا تے کوئی بی آئی حاجت روا میں مشکل کشا تے کوئی بی آئی مشکل کشا میں اولادا دے والا تے کوئی بی آئی اولادا دے والا میں الرزاق تے روزی دے والا تے کوئی بی آئی روزی دے والا نہیں اگر تے میرے نال شرک کیتا میں معاف کہنا کرے سائیں اللہ دے تنائی ہے حکمت ہے سمجھداری ہے قرآن دا خلاصہ ہے جیڑی بات حضرت لقمان بیٹھے کرنے ہیں گانڈ پا دھتا پلے پا رب نال شرک بولے دے نہیں یار شرک مکان بنا کے اتنے کالی کنی پٹھی کر کے رکھنے ونا شرک ہے 30-40 دی گی لاکھ دی گاڑی گن کے تلے جوتی دا پولا یا کالی ریلی مد چھوڑنا تاکہ نظر نہ لگے شرک ہے توڑے ناراض تھی وہ جو نمی کھندا توڑے کے ٹھوکر کوئی گال نہیں اپنے کے رکھو اللہ تو بش کے ناراض تا نہیں ویسے بیٹھے ہیں بڑھڑی آدھی بیٹھی ہوں دی ہے دوترا بوترا دیکھا کان کیوں کیا پکرک دے کان کو ذرا حق کل دے میں کو لگ دے کو مہمان اندے پہن اے کیا ہے بولے دے نہیں یار اے کیا ہے ایسے ہی فجر نال تو منحوس میں کو مل گئی سارا نہیں میرا نوست گزر سی کہیں کو منحوس سمجھنا شرک چل دفع دی تیکو سویر نال ادھار چڑے ہوں سارا نہیں میرا ادھار چل سی ہے کیا ہے بال جایا پہ گھر رہے بڑھڑی کو رٹھا کرو بڑھڑے جہاں چنگے چوکے کوئی درست نہیں بڑھے درو جھلین دے بھی اللہ انہیں کو لمبی زندگی دے بے تو یہ شالہ کی تھیں پھٹن نا بڑھڑی ساری گھر دی ڈاڈی نانی میں تو اپنے جی میں استاد جی آکے نا اپنے علاقے دا حال دے دا کر عقل والے واسطے اشارہ کافی آ میں تو اپنے وسیب دا حال تو آجا بڑھڑیاں تا ولی تھیاں نا نیک تھیاں ساری ایک بڑھڑی آئی ہو سجدے پئی ہوئے تے آکے پئی اللہ سیاں میں تے کو بش کے تم بے کو بش کے سبحان ربی اللہ گناہ دا وہ ہے کہ اللہ سیاں میں تے کو بش کے تو جی میں ایک جٹا کی گال ہو دیئے آؤ بھی بش کو آؤں ہے کرو جے کو اے بڑھڑیاں گھر رچ وجاؤں پھر پھوڑ گلیں جا وجاؤں تے سجے جائے بالتے 7 واری پٹھے چکر تے 7 واری سجے چکر والے چھاتے سٹ دیں جو بال کو ہون کچھ نہیں تھی سکتا ہے کیا ہے ہولیاں لینے پیوں لگ دے دیکھ کچی ہے کیوں یا تو تمہارے مزاج دی نہیں ہون تا آکسو سا کو شو کرے ایسا چاول کھاونے ہیں ہون آکسو اللہ نے فرمائے حکمت حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیٹھے آدھے میں اللہ دا قرآن پڑھ داں تے ذرا اپنا ایمان ودھا اللہ فرمے دے والا قد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم یہ جڑا لفظ ہے یا ایزو استاد جی بیٹھن علماء بیٹھن لفظ کیا ہے یا ایزو واز کے نکھتا ہوئے واو عین ضا یہ جڑا واز ہے ایدہ معنی ہے نصیحت ایسی نصیحت جیندے وچ نصیحت بھی ہوئے تو جیندے وچ دھمکی بھی ہوئے جیندے وچ نصیحت بھی ہوئے تو جیندے وچ ڈراون بھی ہوئے جی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی آئزو کا ان تکون من الجاہلین یعنی واضح کو آدن جیندے وچ جنت دیاں بشارتاں بھی ہوئے تے جہنم کے ڈراون بھی ہوئے واضح کو آدن جتا اللہ دی رحمت دا ذکر بھی ہوئے تے اللہ
اللہ دی پکڑ دیاں باتاں بھی آن واضح کو آدن جتا چنگائی دی دعوت بھی ہوئے تے نہ کرن دا نقصان بھی دسایا بنے ہی واسطے حضرت لقمان آدن میرا پترا خیال کریں اللہ نال شرک نہ کریں کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے جڑے والے بندہ ظلم کرے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا جڑا ظلم کرے شرک کرے اللہ کو بڑا عذاب چکھے نہ راندے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین جیڑا بندہ شرک کرے نہ ہوئے جیڑا ظلم کرے نہ ہوئے اٹھے بہے ٹرے پھرے ہوندے اتے اللہ دی لعنت ہونی ہے اللہ دے حکمت چیک کر حضرت لقمان دی اپنے پتر کو بیٹھے آدھے نا پترا اللہ نال شرک نہ کیتا کر اگتے ٹروں اگتے چاچا ہی دے دیکھ اتھا میں گال کرے سن لیکن میں توجہ منگ سن میرے دیکھیں اللہ دے پیو میرے دیکھو پیو اپنے پتر کو ساڑی عزت بیٹا سیکھیں نا اساں گال روک کے پتریں کو انہیں دے پیو ماں دی عزت سکھا چھوڑی ہے نہیں سمجھے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے ہیں اللہ دی بے قدری نہیں کرنی اللہ دے اسا گال روک کے لقمان دے نصیحتیں کو تھوڑا دیا سٹاپ کر کے اساں وچ ایک بی گال رلائی ہے جڑی نوجوانے واسطے آئی یا اللہ کیڑی ہے اللہ کے اساں کے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ دے حضرت لقمان اپنے پتر کو ساڑھے بارے آدھے بیٹھے ہیں کہ اللہ دی قدر کرنی ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا اساں گال روکیے اساں کوئی گال پسند آئی ہے اساں روک کے کہ اے نوجوانو جی میں لقمان اپنے پتر کو وہ نصیحت بیٹھا کرے نا ساڑھے بارے ایویں میں بھی عرشتو تو کو وصیت تاکید کرنا جی میں لقمان بیٹھا دا جو رب دی قدر کرائے ایویں میں اللہ بھی آدھا پیو ماں دی قدر کرائے کیسے سمجھ آئی بے بزرگو اوشاللہ بزرگو حیاتی ہوئے ایرے دیکھو ہون میں آکھا نا تو کو سمجھاما مزید جیڑا پیو والا دا پیو جیڑا پیو اپنی اولاد کو رب دی قدر سمجھاون دا حق ادا کر دے وے اللہ انجھے پیو دے اولادیں کو پیو ماں دا قدردان بنا دینا رہے نہیں سمجھے جے پتر تیرے سامنے آنے کٹھی ودے اینا مطلب تائیں اللہ دی قدر دا حق ادا نہیں کیتا اللہ دے جیڑا پیو ماں اپنی اولاد کو ساری قدر سمجھے نہ رہے مستری بنائے وے الیکٹریکل دا ڈپلوما کرائے وے انگلش پڑھائی وے مال پٹھے کرن دے طریقے سکھائیں وے افسوس ہے اپنے بچے کو رب دی توحید نہیں سکھائی شرک کے نہیں ڈرایا اللہ دے اساں تو دے اولادیں کو تہاڈا قدردان کیوں بناؤں حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیان دے اللہ دی قدر کرنی ہے شرک نہیں کرنا اللہ دے انجی چنگی لگی ہے سا کو گال اساں لقمان دی نصیحت دا بدلہ عطا کر دیتے سے ذرہ بھی دیر نہیں سے لائی جی میں ابا اپنے پتر کو بیٹھا دا اللہ دی بے قدری نہیں کرنی اساں بھی وصیت کرنے وہ انسان تو بھی خیال کیتا کر حیا کیتا کر ساری زندگی پیشنی وجہ تو اندھا نہ ریا کر اپنے پیو ماں نال چنگا سلوک کیتا کر ساری وصیت بھی پیو ماں دی تھپکی دے بغیر ترقی نہ کر سکدا پیو ماں دی دعا دے بغیر اگتے نہ نکل سکدا جے جدا وڈا سیاںا ہوے ابے
اما دی تھپکی دے بغیر کام نہیں نکل سکتے اللہ دے ساری نصیحت ہے ساری نصیحت ہے ساری وصیت ہے ساری طرفوں تاکید ہے جڑے تیری خاطر تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئے حملت ہو امہ وہنن علی وہنن تیری اما تکلیفیں تے تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئی ہے 9 مہینے ماں دے پیٹ جاویں اما تیری ستی ران دی ہے کہیں ویلے پیر مرے ناویں اما بے آرام ہوئیں دی ہے ستی پئی ہوئے کہیں ویلے ٹردہ پھر جاویں تے لتا مرے ناویں اما تیری بے آرام ہوئیں دی ہے بعض دفعہ تیری وجہ تو تیری اما تکلیف چون دی ہے اما تک پیٹ جاتی رہ گئی ہے وقت جڑے ویلے تیرے جمن دی واری آئی ہے اللہ دے جڑا بنا اوکھا مسئلہ ہونے حضرت سیدہ مریم کو جڑے ویلے عیسیٰ نبی پر پیدا تھی نہیں آنا اما مریم کیا کاش آج میں مر ونیا متو قبل حاضا وکنتو نسیم منسیا یہ جیاں اوکھا مسئلہ ہوندے تیرے جمن دا اللہ دے جو میری باز دفعہ مر بھی میں نہ رانجن ہی واسطے اپنی اما دے اگو جھنکا نہ دکھایا کر اپنی اما دے اگو چودراہر نہ دکھائی کر اپنی اما دے اگو بلوچکی نہ دکھائی کر اپنی اما دے اگو سارے معاملات نہ کیتے کر اللہ فرمے دے پیو ماں دی قدر کر جی میں حضرت لقمان اپنے ابے اپنے پوتر کو اپنی توحید دی قدر پہ سمجھنے انہیں اساں دیں جیڑا پیو ماں اپنے بچے کو ساری قدر سکھاوے اساں انہیں بچے کو انہاں دے پیو ماں دے بارے وصیت کرے دے بندہ آیا اللہ دے نبی میرا ابا میری اجازت دے بغیر میرے کے میرا مال چاہ گندے ایکو سڈو ایکو آنکھو نہ چاہتا کرے میرے نبی سی صحابی بھیجے بڑھڑے کو سڈا ہوئے بڑھڑے کو آئے کھنے تک نبی سی سڈنے پن پوتر تیرے خلاف شکایت لائیے ارڑے کیاں اٹھے بیچارہ بڑھڑا روند آئی آئے تکشے علیند آئی آئے نبی دی دربار اچ پہنچے سلام علیکم السلام اللہ دے نبی حکم کیتے ہوئے میں آ گیا حکم کرو میرے نبی فرمائے پتہ ہی کیوں سجم تکوں آدھے جیا میں سنے میرا پوتر میرے خلاف شکایت لائی بیٹھے نبی سی فرمائے وال آدھے سی میں حاضر ہاں جو حکم کرو آپ نے فرمائے حاضر بعد تھیویں پہلے ایویں کر جلے گھرو نکھتیں تو میدے تک اندے ہیں جنیاں دل سے گالی کر کے روند آئیں ذرا مجلے سے کھڑ کے وہ گالی تو سنو وہ چھوڑ وہ آدھے صحیح کہیں کو پتہ نہیں میں تے علایا ہی نہیں میں تے دل لے چاہتا آیا تو آگو کہنے سے فرمایا ای ہاتھ میرے سچے رسول ہومن دی نشانی ہے نبان العلیم الخبیر علیم الخبیر وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا قل ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں تے ہستی ہاں جیڑی وحی دے بغیر نہیں بولے گا تو میں کو رابط آس دیتے ذرا کھڑے تھی وہ بابا جی تے بابا کھڑا دیا کھڑے نہ روایا کر جی میں رب ایک کے نا تے ان دی قدر کرنی ہے ایویں بات اب دی بھی قدر کرنی ہے پیو ماں مجازی خدا انن جنہیں دے نہیں انہاں کے پوچھ جنہیں دے ہن کیا بات ہے نعمت ہے نعمت میرا تجربہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جن دے پیو ماں دی دعا اولاد دے نالے اے اولاد اگر چاندر تک پجن دا ارادہ کریں دیئے میں خوشخبری سنے نا انہیں کوئی چاندر تک پجن واسطے کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتے پیو ماں دی تھپکی ہوئے تے بندہ ترقی نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا تے جن دے پیو ماں گھر بیٹھے ہو من رون دے تے رتو دیاں ہانج رو دے پچھلے مہینے میں کوئی بزرگ ملی پہاں بنی ودا جل سے تے آدھے مولوی صاحب تو یہاں تقریرہ سن دیں بس آج کوئی شفقت کرے میں کہ کیا ہے یہ بہن دا کیا مسئلہ ہے ڈھائے پہو آدھے نہیں پوتر بہن سکتی کرو صاحب رہے جڑا پیو ماں اللہ دی توحید نہ سمجھے سی اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دا بھی بے ادب بنا دے سی یہ ہے کہ اسی ایک ویلا ہوندہ ہاں اسائیں کو جنیا ہاں پالیا سے اسائیں دے دکھ برداشت کرنے دے سے آج یہ سانیا شکایتاں لا کے سب کو نبی دی عدالت شرمندہ کرنے اے حال کھڑا دیں دے میرے نبی زارو قطار رو دے کھڑے آپ نے فرمائے ڈٹھائی تیرا ابا کتنا دکھی ہے آج دے بعد پیو دے خلاف شکایتہ نہ لامی انتا تو بھی و مالو کا تیرا مال بھی لے ابی کا تیرے ابے دائے خبردار جیتا ہے آج دے بعد اپنے ابے دا دل لکھایا اٹھی بائی میری مجلسی چھو اٹھی بائی میری مجلسی چھو اللہ فرمے دے حضرت لقمان اپنے پوتر کو سادی قدر بیٹھے سکھیں دے
تے اساں پوتر کو پیو دی قدر سکھا دیتی ہے تے نال ایک مسئلہ بھی سمجھائنے یا اللہ کیڑا مسئلہ ہے اللہ فرمینے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. او نوجوانو جی اللہ پیو ماں دی قدر کرنی ہے قدر کرنی ہے قدر کرنی ہے قدر کرنی اف تک نہیں آگے ٹھیک ہے کریں دے رہو بھلائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہر آکھن منے دے رہو ٹھیک ہے لیکن جڑے ویلے تو آدھے پیو ماں تو آکھوں میرے بارے شرک دی گال کرن وال میں اللہ دا تو آکھو حکم پیو ماں دی نہ منائے ساری توحید تے جم ونجائے وال پیو ماں دی نہ منائے شریعت دے خلاف پیو ماں گال کرے نہیں مننی پیو ماں شرک دی گال کرے بولو بھائی لیکن اللہ دے مننی نہیں والی مندے نہیں کرنے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وال بھی حیاء کیتی رکھنے کپڑا ہوندہ تیرے ذمے جتی ہوندی تیرے ذمے وضو کراون تیرے ذمے شرک علی گال نہیں مننی باقی خدمت دا حق ادا کریں اللہ نے یہ بات سمجھاون دے بعد وقت حضرت لقمان دیاں باتاں اللہ نے بیان فرمائیں اللہ فرمائیں دے اپنے پتر کو صدی بیٹھے ہیں انہا مطلب ہے جے کو نصیحت کری جے بڑے عطب دنال کری نہیں ہے بڑی حکمت دنال یا بنیا اے میرا پتر اے میرا پتری اجڑی یا آئے تصغیر علی اجڑی یا آئے ایدے اندر بڑا عدم موجود ہے یعنی جتنا بھی جے کو دین دی بات سمجھاونی ہے بڑے عدب نہ چاچو جان تایا جان حاجی صاحب محترم صاحب جناب صاحب ابا جی ابا حضور اماں جی والدہ محترمہ وڈے پیارے بھائی جان یعنی ادب دے لفظ بولنے جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کو دعوت نے دے بیان تے بڑے ادب دے نال یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جنہیں حضرت اسماعیل اپنے ابے کو بیٹھے آدھے ہیں یا ابا تفعل ما تمر ابا جی کر گزرو یعنی جدہ بھی علاونے ابا جی ابو جان بابا جی ساری جند قربان حکم کرو بابا جی اے انداز قرآن نے سکھائے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے ہیں پہلی نصیحت کی تینے اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ دی بے قدری نہیں کرنی تے اللہ دے والا آسان نوجوانے کو نصیحت کر دیتی ہے تو سن پہ ماں دی بے قدری نہیں کرنی اچھا اگلی گال کیڑی ہے اگلی گال حضرت لقمان اپنے پتر کو پیادن یا بنیا سنا چھوڑا ادھر دیکھو اچھا یا بنیا اے میرا پتر جی اے جڑے پتھر ہیں نا جان دیں جی آبا جی اے جڑے پتھر ہیں نا چٹانا وڈیاں پہاڑ جان دیں جی آپ پتر دیکھو میرا ذرا انہیں پتھریں دے وچ جیڑی چیز وڑی ہوئی ہے اللہ اون چیز کو بھی جان رہے سمجھ نہیں آئی تو اے میرا پتر جڑیاں چیزاں آسمان دے وچ انہیں کو بھی اللہ جان رہے اے میرا پتر جڑیاں چیزاں زمین دے وچ انہیں کو بھی اللہ تے قیامت لڑی اللہ نے ساری چیزیں کو اپنے کمال علم دی وجہ تو بندے دے سامنے رکھ دے سی حدیث چندے کالی رات ہوئے کالی رات چا کالا پہاڑ ہوئے کالے پہاڑ تے کالی قبیلی ٹردی میں نہیں ہوئے اللہ پاک ان دے ٹرن دے کھسکاہٹ کو بھی سنن دے قادر ہے تے ان دے دل چاون والے خیال کو بھی جانن دے قادر ہے وہ جڑی حدیث جبریل آئی اخبرنی عن الاحسان احسان دے بارے خبر لے نبی سی فرمایا احسان ہے
جڑے ویلے عبادت کی تھی کر انتا عبد اللہ جڑے ویلے عبادت کی تھی کر کا انہ کا ترا ذہن چے رکھیا کر کے اللہ تے کڈے دا پے اگر نہ تھی سکے اے ذہن چے ضرور رکھیا کر کہ جڑے ویلے تو عبادت کریں تیرے ذہن چے ہوئے کہ تو اللہ کڈے دا پئی ذہن چے ہوئے کہ تو اللہ کڈے دا پئی کا انہ کا ترا اگر تیرے ذہن چے نہ ہوئے کہ میں اللہ کڈے دا پیا یا نہیں چلو اے ذہن بنا کے عبادت کی تھی کر کے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ تے کو دے دا پہ اے احسان ہوئے یعنی حضرت لقمان اپنے پتر کو گال پہ کرنے ہیں جتھاں جتھاں جڑا جڑا کام کرے سے پترا لوک کے کریں تا بھی اللہ جان رہے کریں تو ساں بچیں کوئی میں نصیحت کی تھی جتھاں مردی لوک بنجو اللہ دی آنکھ کے اٹھر تھی سکتے ہو لا تدرکہ الابصار کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اللہ سارے آنکھی کو دیکھن دی طاقت رکھتے استاد شاگردیں کو مرغی دیتی چھری دیتی اتھا اتھا ذبح کرو جتا کوئی نہ پیا دیتا ہوئے سارے ذبح کرن ایک مرغی بچائی ہودا کھلن سارے فیل ہیں تو وہاں کے ہوتے اگو جل پتہ لگ سی استاد جی ہے کہ وہ تُساں ذبح کر رہے ہو جیا کہ ہی ڈٹھا تا نہیں نہ سے ایک ہے کہ میں کمرے ایک ہے کہ میں دیوار دی آڑے بے ہے کہ میں درخت دے تلے کوئی کہنا پیا دے دا ہاں بھی تائیں مرغی ذبح کیوں نہیں کی تھی وہاں کے استاد جی تُساں فرمایا اتھاں ذبح کرنی ہے جتھاں کوئی نہ پیا دے دا ہوئے میں جتھاں جتھاں ذبح کرن دی کوشش کیتی ہے میں بند کمرے چ بیٹھا دیوار دی آڑے چ بیٹھا کھجی دے چھتیں چ بیٹھا وال میں دے دام دنیا تا نہیں پہ دے دی پر اللہ پاک تا دیکھن والی ذات ہے ہی واسطے میں مرغی ذبح نہیں کر سکیا حضرت یوسف زلیخا دے سامنے یہ بات کی تھی میرا خدا میں کو دے دا کھڑے او جڑے خدا دی پوجا کرن دی اپنے خدا دے اتے چادر چا سٹی ہے ایرے ایک سارا خدا ہونا کہیں نہیں پیا دے رہا حضرت یوسف دن میرا خدا چادریں کے پاک ہے میرا خدا پریک بھی نہیں جان دے میرا خدا ساریاں باتاں جان دے اللہ کو تیرے ایک کے کمل دا پتہ ہے اے میرا پترا میں ابے دی نصیحت آئی جنہ بھی جیڑا کام کیتا کر پہلے سوچ سمجھ کے کیتا کر اینا سمجھا کر میں کلا کھڑا ہویا اینا سمجھا کر میں جنگل کھڑا ہویا اینا سمجھا کر میں کلے کمرے چ پیا ہویا اینا سمجھا کر میں اندھارے چ پیا ہویا اللہ کریم دا علم اتنا ہے ابا جی کتنا ہے یا بنیا انہا ان تکن مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بے اللہ یات بے اللہ یات بے اللہ ان اللہ لطیف خبیر برائی کریں دی واری تھاندار دا ڈر رہے حالانکہ دیدہ کھانی پہ حکا سگریٹ نشہ بسوال یہ سارے کام جلے بندہ کرے ابے دا ڈر رہے حالانکہ ابا دیدہ ہی کہنی پہ ہوئی تو ہے ہی کہنا جیڑا اللہ ہر ویلے جن جا نظرہ ہر ویلے تیرے میرے اوندے کے لوگ کیوں نہ لیوے ڈرتے چوری کریں دی واری زمین پچھلے سال جلے فصل رہائی آسے پورا وگ آئی اللہ دے فضل نال ہون این سال بات ایک وگے کنے دو چار شرنایاں وجہاں پہ ویندی پیے پتہ نہیں کی میں توڑے پاس زمینہ ویندی ہیں بیامن جان دے ہو اور ماشاءاللہ اللہ دا فضل ہے پچھلی دفعہ کنال ہے ایک وکڑی ہے لیکن ہون اللہ دا فضل ہے 1.5 کنال تک کر گیا ہوں یہ کوئی پتہ نہیں کی میں کر گیا بلا نالا دے اللہ دا فضل ہے کم ودھائی پہ کئی بڑھڑے گھر بیٹھے ہوئے بڑھڑے آئے شاءاللہ میرے ہوتے کوئی فتوہ نہ لاؤں اللہ انہیں کو زندگی دے وے حقہ جو پیسنی تازہ نکے بالیں کے کروے سا ایگن وہ فلانی ٹھولانی دا کئی بالیں کو پڑھا نہیں دیں دے پوتریں ڈوتریں میں جو ایک سپیشل ڈاڑے دے خدمت واسطے کھڑے کیوں انہیں آیا گیا کوئی چلو حقہ تازہ کر دے سی جیڑا ساری زندگی بچپن دے ڈاڑے دا حقہ تازہ کرے اون والے حقہ یہ ڈاڑے دے سر رہتی مارنے ان کو لو ادب دی کیا امید ہے
صاحب وہ تازہ کرے سی نال بڑ بڑ گڑ گڑ کرے سی کچھ آپ ہی توں چیک کرنے کے نہیں کرنا تے جیڑا چیک کرے سی وہ وڈے لا ڈالے کے وڈا نشائی ہو سی سگریٹ میں پینا گھین میرا پوترا آندے نسوار کھندا مایا گھین میرا ڈوترا آندے نسل تک گئی ساری لوچے سودی جھلار چاٹے اللہ فرمے دے اے ابا جیڑا اپنے پوتر کو بیٹھا دے وہ جیڑا کام کریں سوچ سمجھ کے کیتا کر پہلے تولو پھر بولو سیانے آدھیان چادر پاؤں دیکھ کر پھیلانی چاہیے حضرت لقمان آدھے بن متا آنکھیں میں ابا تے کو کہنی پیا دے دا متا آنکھیں تو دنیا تے کو نہیں پہ دے دی اے اللہ عظیم ذات ہی بھی ایدہ کمال علم ہے پتھر دے ویچ کشے ہوئے آسمانے دے ویچ ہوئے زمین دے ویچ ہوئے یا تے بے اللہ کیا مطل نہیں اللہ بندے دے سامنے رکھ دے سی پیچھے بندہ آدھا کھڑا ہو سی ہائے افسوس یہ تے ہر شائے ہی میں کیمرے علی کارگو آ گیا ہے یہ عجیب ہے وہ اتنا نہ کہیں چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کہیں بڑی چیز چھوڑی ہے ہی واسطے پوتر کو بیٹھے آدھے آن چھتا بھی کام کیتا کر اللہ دی رضا اللہ کیتا کر سمجھ آئیے پہلی گالے آئی شرک نہ کیتا کر دوجی گالے آئی جیڑا کام کریں ذہن جے ہوئے کون دیتا پہ بولو بھائی کون دیتا پہ دیتا پہ یا کہنا بولو بھائی ماشاءاللہ گھا روز چوری ہوں دے گھا آکے دو چار بکریاں جھلی پہیں بات گھا اپنا تک کہیں نہیں لیکن عشاء تک مار کا پہ ویدن گھر تے موٹ خن کا پندے ہیں ماشاءاللہ بکری ایسی برکت پہ گئی بلا کیویں سے ہاں نکڑا بال جو درگ دائے ہوا کہ ابا میں انہیں اندہ پہ ہم کہیں پئی ہے اگو پتہ نہیں کہیں دیئے میں کہ ڈاڑے کو دسا ہوا کہ اچھا ہے بھوالے پلے جوالا سر سوارا کوئی دیکھ نہ گلے واہ وے ڈاڑا تیرے متھے چمڑ دے ایک کہیں جڑی لکوائی یہ تیرے سے رہ جلگ سی آنکھیں ہاں بھئی تائیں جو کہیں چاہتی ہے اللہ دیکھا نہ لائے اپنے نوترے پوترے کو ایک قرآن دی تعلیم ہے حضرت لقمان دی نصیحت ہے اپنے بچے کو سر کے آکھیا کر شرک نہ کیتی کرو اپنے بچے کو سر کے آکھیا کر پترو کدیں کہیں کو تکلیف نہ دیتی کرو جڑا ہی کام کیتا کرو نیتے ہوئے اللہ تو کو دے دا پے اللہ دے ایہو جیاں کام تو سانچا کرو تواڈا قدردان تواڈے بچے کو میں رب بنا دے سا اچیا کو سبحان سمجھ آ گیا نہیں آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا اللہ سے یہاں کیویں روزی دے نہیں اللہ نے فرمایا ہاتھ چ کیا ہی سوٹا مار پتھر کو لگ گئے پتھر دو ٹکڑے ہو گئے ایک پتھر دے ٹکڑے دے وچ کیڑا ودائی جڑا ٹردا پھردا ودائی تے اون دے نال اون دی پانی تے روٹی تے کھانے دا انتظام بھی موجود ہے واہ اللہ سمجھ آ گئی اللہ دے نہیں مزید تھوڑا کان لا ایک کیڑا پتھر دے پیٹ جو ٹردا ودا تے آدھا ودا الحمدللہ اللذی یرانی ویذکرنی ولا ینسانی ویرزقنی اللہ تیرا شکر ہے کہ تائیں میں کو بھلایا نہیں پتھر دے پیٹ اللہ نے صحیح فرمائے حضرت لقمان اپنے پوتر کو بیٹھے آدھیان او سخراتن بامیں چٹان تے پتھر دے وچ کیڑے ور ونجن اللہ انہاں کیڑیاں دی ٹور بھی جان رہے اللہ ہر شے جان رہے اللہ کو پتہ ہے کہ تیرے حق کے بچے ہیں یا نہیں غیر اللہ کے پوچھن دی لوڑ نہیں اللہ کو پتہ ہے تیرے روزی نصیب ہے یا نہیں غیر کے پوچھن دی لوڑ نہیں اللہ فرمے دے قرآن دا یہ حصہ سمجھ جا جڑا حضرت لقمان نے اپنے پتر کو سمجھایا ایو تو کو میں بیٹا سمجھا اے ساڈا پترا اللہ نال شرک نہ کیتا کر اے ظلم عظیم ہے تے اگلی گال کیتیاں نے پترا جیڑا کم کرے سے اللہ بہتر جان رہے تے تریجی کیڑی بات کیتی نے یا بنیا اے میرا بیٹا آکے مثالا نمازاں قائم کیتیا کر پہلے توحید ولا اللہ دا کمال علم تے ہون بھئی اتھائیں علم تے توحید دی بھوت جنا رامی نمازاں ہی پڑھی نہیں سمجھے کیا پڑھیا کر پڑھ دے رسو رب نے تیرے لئی جنت بنائی نا سبحان رہاں واہ کمال کر دے ہو بھئی
رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی۔